واقعہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی کے بیٹے عبداللہ نام تھا اور ام مکتوم کی ماں کا نام تھا. وہ متاثر ہوئے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اس وقت پہنچے ہیں کہ نابینا تھے, ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا. وہ پہنچے ہیں, انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سرداران قریش میں سے جو آتا ہے قطبہ اور شیبہ اور ابو جہل اور ولید میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کی باتیں بتا رہے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ اگر ایک شخص بھی ان کے اندر اتنا بڑا سردار رہے گا, ایمان لے آئے گا, تو پھر اسلام کا راستہ آسان ہو جائے گا. یہ اللہ کے مخلص بندے پہنچے, انہوں نے کچھ سوال کیے ہیں آپ سے, اور آپ کو اس وقت یہ بات پسند نہ آئی کہ سرداروں کے سامنے بات کر رہا ہوں. یہی ایک موقع ملا ہے کہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیچ میں انہوں نے مداخلت کی ہے. کچھ آپ میں جو آپ کا ہمیشہ کا اسوہ تھا اس کے خلاف یہ ہوا ہے. کچھ آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے ہیں اور وہ جواب آپ نے نہیں دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا اور انتہائی محبت کے ساتھ شکایت کی کہ آپ کس طرح سے ایک ایسے مخلص کو جو سوال کرنے آیا ہے, جو اگر آپ اسے بتا دیتے تو اس کے ایمان میں اور نکھار آتا اور اللہ کی طرف بڑھتا. آج نے اس کی پرواہ نہ کی, اور یہ جو ایسے ہے دنیا کے لالچی کتے ہیں, ان کے اوپر آپ پورا وقت لگائے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا. آپ کو یہ دین ہے. اگر کوئی بڑا مانگتا ہے پیسے والا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے, اللہ کو اس کی غرض نہیں, اللہ کو سواری نہیں ہے, یہ ان کے اپنے فائدے کے لیے بنتا ہے. یہ ایسا ایسی کتاب ہے کہ جو بھی اپنے سامنے اس کو رکھے گا, اس پر عمل کرے گا, اس کو اپنا بھلا ہے, جو اس پہ رد کر دے گا وہ خود مارا جائے گا. تو اس طرح سے ایسا ہوا, ایسی عزت دی ہے اللہ نے اپنے اس بندے کو, نابینا بندے کو, جو اس کے بعد سے جب وہ کبھی آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ دوری سے کہتے تھے مرحبا, خوش آمدید بیمن, اس کو مرحبا آتبنی فی ربی, کہ جس کے معاملے میں اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. اور ان کی عزت کا یہ عالم تھا اور ان کے خلوص کا یہ عالم تھا کہ قادسیہ کی جنگ میں اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو چکا تھا جہاد کے اوپر اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے. جب اس کی فضائل بتا بیان کیے گئے کہ جو اللہ کے مجاہد ہیں ان کا یہ مرتبہ ہے, یہ مرتبہ ہے, تو یہ آئے پریشان ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نابینا ہوں, میں اس شرف سے جو اللہ نے تعریف فرمائی ہے میں اس سے پڑھوں. اللہ نے ایسے اتاری کہ جو مخلص ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسی کمی ہے, وہ عادت ہو, جلوہ ہو, وہ بیمار ہو, وہ پروردگار ان کے جذبات اور ان کے خیالات, ان کے علم جو ہے اس کے اوپر ان کو ایمان دے گا. وہ اللہ کے یہاں ماں سے بھی جنگ میں. لیکن ان کے شوق کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی موقع نہ دیا گیا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں موقع نہیں ملا, جو حضرت عمر کا زمانہ آیا ہے, خلیفہ ہوئے ہیں, اور آپ نے حضرت صاحب نے ابھی وقاص کو سالار بنا کر بھیجا ہے کہ جاؤ کسرا کی ملک کے اوپر جا کر ان کو دعوت دو, ان سے کہو کہ اللہ کے بندو اگر تم اس بات کو مان لو گے جو اللہ کی بات ہے, سچی بات ہے, تو ہمارے بھائی ہو, اور اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو دب کے رہو, ہم کو جزیہ اور خراج دو, تو ٹھیک ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اور اگر یہ بھی نہیں مانتے ہو تو اس کے بعد پھر مجبوری ہے, فیصلہ ہوگا میدان جنگ میں. جب اس کے اندر وہ گئے ہیں تو اب ان کی شہادت کا شوق اس قدر ان پر غالب آیا ہے کہ ان کا میں بھی چلوں گا دے. اور جب میدان میں فوجیں مقابل ہوئی ہیں تو ان کا جو درجہ تھا وہ صحابہ اور تابعین جانتے تھے. انہوں نے بہت ہی انتہائی نرمی کے ساتھ خوشامد سے کہا کہ بھائیو تم جانتے ہو میں نابینا ہوں, تم میرے ساتھ یہ احسان کرو کہ جھنڈا جو تمہارا آگے آگے ہے یہ میرے ہاتھ میں دے دو, مجھ سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے.
میں یہ نابینا ہونے کے باوجود شہید ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں. یہی وہ مارکا ہے جس کے اندر حضرت حمزہ جن کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا بھائی سخت مر گیا تھا، سوتیلا بھائی تھا، لیکن ایسا ان کے ساتھ سلوک کرتا تھا کہ ایسا مرثیہ کہا ہے یورپ کے لوگ ٹھگا گئے ہیں کہ ایسی شاعری کی ضرورت تھی. اور پھر دال کے اس میلے کے اندر سب سے اونچا جھنڈا ان کا ہوا کرتا تھا. پھر دین کی دعوت میں بھی اللہ نے ان کو توفیق دی، ڈیرا ہوتی تھی، ایمان لائی ہے اللہ کے نبی صاحب کے زمانے میں. اور اس کے بعد مدینہ نے آ کر آپ سے بیعت کی ہے اور سرکار فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں سے بیعت دیتے تھے، کسی نامعلوم کے ہاتھ سے اللہ کے نبی صاحب کے ہاتھ کبھی مستی. تو یاد رہی ہے زمانہ گزرا ہے، اللہ کے نبی صاحب وفات ہو گئی ہے، حضرت بکر آئے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں تادشاہ کی جنگ جب ہوئی ہے اس کے بعد شوق میں میدان قتال کا نظارہ کرنے کے لیے کافی بوڑھی ہو چکی تھی. 4 بچے تھے ان کو لے گئی وہاں پر، ان کے ساتھ گئی ہیں. اور جب میدان کے اندر لوگوں سے ٹکرانے کا موقع آ گیا ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا ہے جو گھوڑوں پر سوار تھے، اور ان کے سامنے عربی شعر پڑھے ہیں بالمدین اور مصیبت اشارہ کی. جس کا مطلب یہ تھا کہ میرے بچوں تم اپنے ملک کو دوبھر نہ تھے اور میں تم پر تحت پڑا تھا، پھر بھی تم اپنی بوڑھی ماں کو لائے اور پارس کے آگے ڈال دیا. خدا کی قسم جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح سے ایک باپ کے بھی ہو. میں نے تمہارے باپ سے غداری نہیں کی اور میں تمہارے ماموں کو رسوا کیا. جاؤ اور اللہ کے راستے میں آخری وقت تک لڑو. پھر جب انہوں نے لڑائی ہے ان کے بچوں نے اور حملہ آور ہوئے ہیں تب انہوں نے اللہ سے کہا پروردگار تو ان کا ہر گھر میں نہ سو. 2 دن کے بعد چڑھاؤ کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، رستم مارا گیا اور ہزاروں یہ جو پارسی مجوسی تھے یہ قتل کیے گئے. جو ہے کہ پروردگار نے مسلمانوں کو فتح دی اور تمہارے 4 بیٹے اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے. تو ان کی زبان سے یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان سے جو چیز نکلتی الفاظ نکلتے ہیں وہ یہ الحمدللہ الذی شرفنی بفضلہ. تیرا مالک تیرا شکر ہے پروردگار تیری حمد و ثنا کہ تم نے مجھے شرف بخشا، عزت دی میرے 4 بچوں کی شادی. یہ واقعہ ہے. اس کے اندر مالک نے فرمایا یہ قرآن اور یہ جو اللہ کا پیغام ہے یہ کسی سے سوال نہیں کرتا، یہ تو خیر کی طرف بلاتا ہے. اور یہ ایسی بزرگ چیز ہے، یہ کیا ہے سرداران قریش یہ مان لیں گے تو کیا عزت ہوگی اس قرآن کی، اللہ کی حکومت میں کیا اضافہ ہو جائے گا. یہ تو دنیا میں بھی جو اللہ کے بندے لکھتے ہیں وہ لکھنے والے فرشتوں کے پاس یہ قرآن ہے، یہ اس کی نقل کرنے والے تو فرشتے ہیں. تو اس طرح سے جو آدمی جو خلوص والا آپ کی طرف آئے وہ غریب ہو سیدھے سے لگائیے، وہ دولت کے نشے میں پھر دکھائے تو اس کے طرف نگاہ میں ڈالیے. اللہ کو وہ لوگ چاہیے کہ جو اللہ کی طرف آئے، اللہ قیمت نہیں لگاتا پیسے اور دولت طاقت سے، تو خلوص دیکھتا ہے دل کی بات. پھر بتایا یہ انسان ہے ایسا ظالم کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے ساتھ پیدا کیا، ہم نے کھلایا پلایا، موت دی، اور اس کے بعد کہتا ہے موت کے بعد کچھ نہیں کرنا، ہم پھر اس کو اٹھائیں گے. اور اس دن یہ سارے احسانوں کا یہ منکر، یہ فراموش کر دینے والا ہمارے احسان کا یہ ناقص اور کافر ہے. اس کو ہم نے کھانا دیا، پانی برسایا، اس سے رزق ملا، پھل ہے میرے، ہر چیز ہم نے دی، لیکن ہمارے ساتھ یہ سلوک ہے. تم لوگ وہ دن ایسا آنے والا ہے اگر دولت پر گھمنڈ ہے، اگر لاؤ لشکر پر تمہیں نال ہے، اگر تمہیں یہ خیال ہے کوئی تمہاری مدد کو پہنچے گا، تو وہ دن جو آنے والا ہے وہ دن ایسی پڑی ہوگی کہ باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو، بیوی شوہر کو بھول جائے گی. تو اس وقت صرف ایمان اور عمل کام آئے گا. اور اس دن جب وہ زلزلہ آئے گا قیامت کا تو یہ حال ہوگا کہ آج کے سرمستوں دیوانے باولوں تمہارا یہ حال ہو جائے گا کہ چہرہ تمہارا ادھرا ہوگا، سیاہی چھا رہی ہوگی اور